اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ وغیبت العسکریہ وغیبت الہیہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ صلوات پڑھیے محمد علیہ سب سے پہلے بارگاہ خدا میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی بانیان کا یہ فرش عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، یہ لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ اپنی مشکلات کے لیے اور جو برادران مشکلات رکھتے ہیں ان کی آسانی کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند متعال کے کہ جس خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ذکر آل محمد کو بیان کر سکیں، اس ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس ذات نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ جہاں پر اللہ نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، میں ایک نعمت کا ذکر کروں گا کہ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جہاں پر محب علی پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں حب آل محمد پر پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم محب زہرا ہیں۔ اللہ نے ہمیں محب زہرا پیدا کیا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں پر علی ولی اللہ کا پرچار ہوتا ہے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کا ذکر کیا جس میں امام فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کے لیے 9 نام مشخص کیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ میں آج فقط 2 یا 3 کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ شاید دامن وقت میں گنجائش نہ رہے۔ ایک نام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے طاہرہ، ایسی خاتون ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہیں، جو ہر آلودگی سے پاک ہیں، جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں،
ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا نام طاہرہ رکھا ہے۔ اس قدر طاہرہ تھیں، اس قدر پاک تھیں کہ اللہ کو اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ گواہی دینی پڑی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس قدر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے کہ اللہ قرآن کے اندر گواہی دے رہا ہے کہ ایک راوی ہیں ابو سعید خضری، وہ آئے تطہیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم موجود تھے، رسول خدا نے جناب فاطمہ کو بلایا، امام علی علیہ السلام کو بلایا، حسنین شریفین کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی، اور پھر رسول خدا نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ مقام ہے پنجتن پاک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ایک نام زکیہ ہے، اس کے لغت میں بھی معنی وہ جو ہر برائی اور ہر گناہ سے پاک ہو لیا گیا، اور دوسرا معنی رشد و نمو کے معنی میں ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ بہت زیادہ فراوان ہے، کیونکہ آج اگر ہم دنیا کے جس مقام پر بھی نگاہ کریں تو ہمیں اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے ایک نام کی برکت تھی زکیہ، اور آپ کی جو نسل ہے وہ فراوان ہے۔ اگرچہ ہر دور میں دشمنوں نے کوشش کی کہ آپ کی نسل کو، نسل رسول خدا کو ختم کیا جائے، لیکن ایسا نہ کر سکے، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ اس نسل میں تا قیامت باقی رہنا ہے۔ اور اسی طرح میں ایک عمل فاطمیہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے سونے کا ارادہ کیا، اپنے بستر پر آئیں سونے کے لیے، اتنے میں رسول خدا تشریف لائے اور کہا زہرا سونے سے پہلے 4 کاموں کو انجام دینا، اس کے بعد سونا۔ بابا کون سے کام؟ فرمایا بیٹی پہلا کام یہ کہ ختم قرآن کرنا، تمام قرآن کو ختم کر کے سونا۔ دوسرا کام کون سا بابا؟ فرمایا تمام انبیاء کو اپنا شافی بنا کر سونا۔ تیسرا کام کون سا ہے؟ تمام مؤمنین کو خوشنود اور راضی کر کے سونا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ایک عمرہ اور حج ادا کر کے سونا۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کی بابا یہ 4 کام میری توان سے باہر ہیں، میری سکت سے باہر ہیں کہ سونے سے پہلے ان کو انجام کیسے دوں۔ اب رسول خدا کا جواب سنیے گا۔ رسول خدا نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ جب سونے لگو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا، ایسے ہے جیسے تم نے ختم قرآن کر دیا، اور تمام مؤمنین کو راضی اس طریقے سے کرنا کہ ان کے لیے 1 مرتبہ استغفار کر دینا، اس طریقے سے تمام مؤمنین تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور بابا عمرہ اور حج کیسے ادا کروں؟ فرمایا تسبیحات 4 کی تلاوت کر دینا، اس سے 1 عمرہ اور 1 حج ادا ہو جائے گا۔ اور انبیاء کو راضی کیسے کروں؟ فرمایا مجھ محمد پر اور تمام انبیاء پر 1 مرتبہ درود پڑھنا، ایسے کہ تمام انبیاء تجھ سے راضی ہو گئے۔ ایک نام عرض کرتا چلوں، محدثہ، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ محدثہ دال کے فتحہ کے ساتھ لیں، یعنی ایسی خاتون جو فرشتوں کے ساتھ، جو ملائکہ کے ساتھ محو گفتگو ہوتی ہے، جس سے فرشتے آ کر کلام کرتے ہوں، اس کو محدثہ کہتے ہیں۔ کیونکہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جب رسول خدا انتقال کر گئے تو اس وقت حضرت زہرا بہت زیادہ غمگین رہتی تھی۔ اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل
جاؤ حضرت فاطمہ سے کلام کیا کرو، ان کو تسلیاں دیا کرو۔ اب جب یہ ملائکہ اور فرشتے حضرت زہرا سے کلام کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے حضرت زہرا کو محدثہ کہا گیا۔ ضمن میں فرماتے ہیں درود پڑھنے ہیں تو سارے پڑھیں، عادت نہیں عبادت سمجھ کے بلند صلوات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا مثل مریم بنت عمران ملائکہ سے محض گفتگو ہوتی تھی۔ اور دوسرا اگر اس کو دال کے کسرے سے لیا جائے محدثہ تو اس کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والی، جو رسول خدا کی احادیث کو مدینہ کی خواتین کے لیے بیان کرتی تھیں، اس لیے ان کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ پس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ایک نام ہے وہ محدثہ بھی ہے اور محدثہ بھی ہے۔ خود زہرا بھی ایک نام ہے کہ کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کی توضیح دیتا۔ ایک نام ہے راضیہ، جو خدا کی رضا پر راضی رہنے والی ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں راضیہ۔ اور اسی طرح مرضیہ بھی آپ کا نام ہے، خدا کی رضا پر راضی رہنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب مجھے یہاں پر کہنے کا موقع دیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، لیکن فاطمہ تو زہرا وہ ہیں جن کی رضا پر خدا راضی رہتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، ترجمہ کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی پر خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت اور کمالات کی مالکہ تھیں، بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ ایسی فضیلت تھی کہ خود رسول خدا آ کر دروازے کے اوپر آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس دروازے پر آ کر ملائکہ اجازت مانگتے تھے، اس دروازے پر جبرائیل جیسا فرشتہ آ کر اجازت مانگتا تھا۔ ایسا دروازہ تھا کہ اتنے فضائل اور کمالات کی مالکہ تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ جہاں پر ہمیں کمالات نظر آتے ہیں وہاں پر ہمیں مصائب بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس قدر حضرت فاطمہ جس کے عرض کیا ایک لقب ہے راضیہ، کہ اللہ اس کی رضا سے راضی اور اللہ اس کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اتنی اذیتیں اور اتنی ناراضگی حضرت زہرا نے برداشت کی، بہت ناراض ہوئی۔ کن لوگوں سے ناراض ہوئی؟ اصحاب تھے، اپنے بابا کے اصحاب تھے، ان سے ناراض ہوئی۔ اس طرح ناراض ہوئی کہ ایک مرتبہ قبر رسول خدا پر آئی اور کہنے لگی بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیا۔ بابا تیرے جانے کے بعد میرے اوپر اس قدر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے؟ اب ایک جملہ سنیے گا، آج ہم پردیس کے اندر موجود ہیں، اگر کوئی شخص آ کر ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دے، کوئی آ کر ہمیں کوئی گالی دے دے، شاید پردیس والوں کا یہی کہنا ہو
اگر ہم اپنے وطن میں ہوتے، آج اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو تمہیں بتا دیتے کہ کس طریقے سے تم ہمیں تھپڑ مارتے ہو، کس طریقے سے تم ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ او میں قربان ہو جاؤں نبی زادی پر، کوئی اور شہر نہیں تھا، اپنے بابا کا شہر تھا، مدینہ تھا، جس کے اندر کچھ بدماش جمع ہوئے اور آ کر جناب زہرا کے دروازے پر رک گئے۔ عزادارو اب مصیبت زہرا سنیے گا، اب یہ لعین زہرا کے دروازے پر آئے اور آ کے دروازے پر دستک دی۔ جناب زہرا نے پوچھا کون ہو؟ کہا علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بس عزادارو اب جناب زہرا نے جب یہ جملے سنے کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ انہوں نے جناب زہرا کی آواز کا کوئی لحاظ نہیں کیا، ان لعینوں نے جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی۔ اب دروازے کو آگ کا لگنا تھا، اب انتظار نہیں کیا کہ دروازہ چل جائے، اب دروازے کو پاؤں کے ساتھ دھکا دیا۔ عزادارو سنو گے، دروازے کے اندر ایک میک ہوتی ہے، اب جناب زہرا در و دیوار کے درمیان تھی، اب جناب زہرا کے اوپر لعینوں نے دروازہ گرا دیا۔ یہ لعین اوپر سے گزرے، بعد میں زہرا کی آواز آئی الیہ الیہ یا فضا، فضا جلدی آئی او محسن شہید۔